لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو آپ کو اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ اس چیز کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ الحمدللہ کھانے پینے اور عمل زوجیت سے تو آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچ جاتے ہیں، لیکن آج میرا فوکس اور میں جہاں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مکمل وجود کو اللہ کی خشیت کا پیکر بنا دو۔ ڈرنے لگ جاؤ، اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں چغلی نہیں کروں گا، میں فحش گوئی نہیں کروں گا۔ بچاؤ اپنے آپ کو، نگاہوں کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، وجود کی حفاظت کرو اور اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ کیسا ڈر؟ کیسا ڈر؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا ڈر کہ خدا نخواستہ ماہ رمضان شریف کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی بد چلن عورت گناہ کی دعوت اکیلے میں دے بھی تب بھی یہ اللہ کا ڈر ہمیں اس گناہ سے روک لے اور ہم اپنے وجود کو گناہوں سے روک لیں۔ تو ایسا شخص جو اللہ رب العزت جل جلالہ کے ڈر سے اپنے وجود کو گناہوں سے روک لے تو قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے وجود کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روک لیا اللہ رب العزت جل جلالہ سے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان، ماہ رمضان المبارک ایک پریکٹس کا مہینہ ہے اور اس میں سب سے بڑی پریکٹس بھوکے رہنے کی، پیاسے رہنے کی یا عمل زوجیت سے روزے کی حالت میں بچنے کی، اس پریکٹس کی بجائے یہ تو عام طور پر ہر آدمی اس چیز کو اختیار کرتا ہے تبھی روزہ ہوگا، لیکن اصل مقصد کی طرف آ جاؤ، اصل مقصد کی طرف۔ اور وہ اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے پورے وجود کو اللہ کی خشیت کا پیکر بنانا۔ یہی وجہ ہے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر کو سمیٹ کر رکھ دیتے اور فرماتے اب یہ مہینہ سونے کا نہیں، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک پورا عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ تقویٰ اگر اختیار ہو گیا تو پھر روزی کی تنگی بھی نہیں رہے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو روزی کا ہی ہے۔ انسان رزق کے سلسلے میں پریشان ہے، مندی سے جھج رہا ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اسے خوشحالی عطا فرمائے تو مختلف پلان لے کر کے مختلف تاجر آتے ہیں، مختلف کمپنیز آتی ہیں، آدمی ان کی باتوں میں آ کر اس طرف تو جھک جاتا ہے لیکن کبھی قرآن کے فیصلے کی طرف اور رہنمائی کی طرف نہیں آتا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے روزی کے ایسے ذرائع پیدا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا، بلکہ بے حساب روزی اللہ رب العزت جل جلالہ عطا فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر تقوی کی پریکٹس کرو، نگاہوں کی حفاظت کی پریکٹس کرو، زبان کی حفاظت کی پریکٹس کرو، کانوں کی حفاظت کی پریکٹس کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے بڑی سعادت ماہ رمضان المبارک میں تقوی کی بنیاد پر جو نصیب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اگر حاصل ہو گیا تو آپ کبھی تنہا نہیں رہو گے، کبھی تنہا نہیں رہو گے، کبھی تنہا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے
انسان سب کا ساتھ پسند کرتا ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اس کی شان کے مطابق اس کی وہ کوشش نہیں کرتا۔ اولیاء کرام علیہم الرضوان ہمیشہ اس چیز کی کوشش کرتے کہ تقوی اختیار کرتے، وہ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتے، باطن میں بھی اللہ سے ڈرتے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے، مجمع میں بھی اللہ سے ڈرتے، اور اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کے انسانوں کا ساتھ چھٹ سکتا ہے، قدرت کا ساتھ کبھی نہیں چھٹ سکتا، اور دنیا کے انسان ہر جگہ مددگار نہیں بن سکتے، لیکن میرے کریم کی شان یہ ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا میں بھی ہمارا مددگار ہے اور آخرت میں بھی ہمارا مددگار ہے۔ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم تقوی کے مقصد کو پائیں۔ یہاں سے ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آئی، اور وہ بات یہ ہے کہ روزہ ہمارے اندر وہ عادت پیدا کرنا چاہتا ہے جس عادت کی بنیاد پر ہماری دنیا اور آخرت سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ وہ عادت ماہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ابھی کل ہی کی رات آپ نے گلیوں میں دیکھا ہوگا بچے کھیلنا شروع کر چکے ہیں، کرکٹ بھی شروع ہو گیا، بیڈمنٹن بھی شروع ہو گیا، نہ مائیں روک رہی ہیں، نہ باپ روک رہا ہے، نہ کوئی ان کو سمجھا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آیا بچوں کے لیے کھیل کود کا موسم آ گیا، معاذ اللہ من ذالک۔ اور بہت سارے لوگ تو پوری رات کھاتے رہتے ہیں، سحری تک کھاتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بس جیل سے جیسے قیدی چھوٹا ہو، اس طریقے سے روزے دار افطار کے بعد چھوٹتا ہے کہ اب سحری تک جتنا کھانا ہو کھا لو، 10-15 دن کا اسٹاک پیٹ میں جمع کر لو، معاذ اللہ من ذالک۔ اور پھر اس کے بعد ڈکاریں آتی ہیں، لوز موشن ہو جاتے ہیں، یہ تکلیف وہ تکلیف، یہ کھا لیا وہ کھا لیا۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا برتن یہ پیٹ ہے، سب سے برا برتن حضور فرماتے ہیں، سب سے برا برتن۔ اور ہمارا دل جو آج مردہ ہو گیا نا، نہ دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت رہی، نہ دل میں ہمارا اللہ عز و جل کا، ہمارے دل میں اللہ عز و جل کا صحیح معنوں میں خوف رہا، بلکہ یہ دل بیٹھ جاتا ہے، ڈرتا ہے، دل میں خوف رہتا ہے، باطل کا ڈر، تنگدستی کا ڈر، بیماری کا ڈر، یہ ساری چیزیں جو رہتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے دل کو مردہ کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت زیادہ کھا پی کر اپنے دل کو مردہ مت کرو، کہ جس طرح سے کھیتی میں زیادہ پانی چلا جائے تو کھیتی مردہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی پیٹ میں اگر زیادہ کھانا پانی چلا گیا تو دل بھی مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کھائیں، لیکن میں یہ تو ضرور کہوں گا اتنا بھی نہ کھائیں کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جائے اور آنکھ کا کھلنا مشکل ہو جائے، ڈکاریں آنے لگ جائیں، طبیعت بگڑنے لگ جائے، جو کچھ بھی کچرا جو بھی ملتا ہے اٹھایا اور کھا لیے، ادھر سے یہ ہوٹل سے یہ اٹھا لیا، ادھر سے یہ اٹھا لیا، یہ کھایا وہ کھایا، صبح تک کھاتے ہی رہے۔ نہیں، ایسا نہ کرو، بس آپ کھائیں ضرورت کے مقدار کے مطابق اور اللہ کی بندگی میں ماہ رمضان کی ساعتوں کو گزاریں۔ اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ ہم ماہ رمضان شریف کے اندر اتنے قرآن شریف ختم کریں گے، ماہ رمضان شریف کے اندر اتنے کلمہ طیبہ کے ورد کریں گے، ماہ رمضان شریف میں اتنی مرتبہ استغفار پڑھیں گے، ماہ رمضان شریف کے اندر ہم رب قدیر کی بارگاہ میں جنت کی اتنی مرتبہ دعا کریں گے، دوزخ سے پناہ مانگیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ ایک ٹارگٹ اپنا بنا لو
اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ نے پلاننگ کے ساتھ ماہ رمضان شریف گزارا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ماہ رمضان شریف کے بعد کی زندگی جو ہوگی وہ بڑی پرسکون زندگی ہوگی، بڑی بابرکت زندگی ہوگی۔ آخر میں پھر میں عرض کر دوں، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، ہم متقی بن گئے اور ہمیں اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایسا خزانہ ہمیں اللہ نے دے دیا جس خزانے کی بنیاد پر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔